اصل بات جو ہے وہ تو آپ نے بڑا خاکہ دیکھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہے، کوئی وزن ہے یا نہیں ہے۔ تو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بات تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہی کہ جناب میں آپ کے سامنے یہ ہزاروں کے جلسے میں آیا ہوں اور اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف کے بہاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا۔ یہ تو عمران خان نے نہیں کہا۔ وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا، اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے، وزیر اعظم پہ بھی ہے، اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا، اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا، گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا۔ تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا، یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا۔ اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں، تو جواب آپ کے سامنے ہے، کلپس آپ کے سامنے ہیں، اخباری تراشے آپ کے سامنے ہیں، پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق، اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے، مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی۔ آپ جب اوتھ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کا، ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں، وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا، کسی پہ عیاں نہیں کروں گا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی، انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا، کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا۔ تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں، یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں، تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے، مگر اگر اس کو گم کریں، مس پلیس کریں، تو اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے، میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں، مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے، اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے، سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو، یعنی وزیر خارجہ، سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں، وزیر اعظم، اور شاید ایک آدھ اور اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو۔ تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا، اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا، کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو، کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے۔ آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا، ہمارا یہ کام نہیں، یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے، اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں، بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ مگر ان کو گھسیٹا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا
کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت، ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے، پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا، ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے، اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام ڈیوڈ فینٹن، اور اس کو گوگل کریں، اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف، اس نے لابی کیا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہا ہے، تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں، آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے، کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اور برحق تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا، اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا، یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا. تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار، کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو. کپتان کہتا ہے، کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں، کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں تو ایک خط لکھ دے، ایک خط لکھ دے، اللہ کا واسطہ ایک خط لکھ دے، اللہ تیری عزت بلند کرے، تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے، انوے امریکہ میں، تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہے، ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟
جو اپنی انا کے سامنے، جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا۔ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، اور بے شمار اس کے علاوہ ہیں، بے شمار اس کے علاوہ ہیں۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔